یہ کورونا دسمبر 2019 میں شروع ہوا اور پھر پوری دنیا میں پھیلتا گیا. اب تک کو 45,78,000 کیجولٹیز پوری دنیا میں ہو چکی ہیں، ڈیتھس ہو چکی ہیں. پاکستان میں گو کم ہے، کو 25,000 کے قریب. لیکن اس کا ڈر خوف اتنا پھیلا ہوا ہے کہ ہر کوئی سہما اس سے رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے. کاروبار ہے وہ اس نے افیکٹ کر دیے ہیں، ذہن جو ہیں وہ اس نے افیکٹ کر دیے ہیں. جو کام کاج کے علاوہ جو خوف ہے اس کا وہ ہر ذہن میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. پاکستان بھی دنیا کا حصہ ہے اور ہم بھی نہ اسکول ایجوکیشن پراپر ہو رہی ہے، نہ کام کاج پراپر ہو رہے ہیں. اور اس ڈر خوف کا حال یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 50 دفعہ اس پہ سوچتے ہیں کہ اس کے اثرات وہ تو نہیں آئیں گے، بار بار ہاتھ دھونا فلانا. شروع میں کہا گیا کہ اچھا ماسک لگا لو، ڈسٹینس کر لو، بار بار ہاتھ دھو لو، 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھو لو، یہ کر لو وہ کر لو. اور الٹیمیٹلی جب اس سے بھی کرونا کنٹرول نہیں ہوا تو کہا گیا اس کی ویکسین آ گئی ہے. سارے ملک لگ گئے ویکسین تیار کرنے اور ویکسین آ گئی جی. پھر کیا ہوا؟ ویکسین بھی لگ گئی. اب ہم پاکستانیوں کو میجورٹی کو لگ چکی ہے ویکسین. لیکن اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ لاسٹ ویک میرا ایک انتہائی عزیز دوست، بردر آفیسرز، مائی بیچ میٹ، جس کو ہم پی ایم اے میں گھوڑا کہتے تھے، وہ انرجیٹک آدمی تھا، ویکسین بھی لگوا چکا تھا، دونوں ویکسین لگی ہوئی تھی. پتہ چلا ویکسین لگی ہونے کے باوجود کورونا سے ڈیتھ ہو گئی. چند ماہ پہلے اس کے بڑے بھائی، دوسرے بھائی جو تھے، ان کو بھی اسی کورونا کی وجہ سے ڈیتھ ہو چکی تھی. خاندان تباہ ہو گئے. اور اس کا ڈیمیج اس حد تک ہے کہ یہ کنٹرول کرنے میں نہیں آ رہا. ڈر خوف ہے، کبھی ایک ورژن آ جاتا ہے، کبھی ڈیلٹا ورژن آ جاتا ہے، کبھی کوئی ورژن آ جاتا ہے. اور ویکسین ہے کیا بائی دا وے؟ یہ آپ کے اندر امیونٹی پیدا کرتی ہے. اس چیز کے جراثیم جو ہے آپ کے اندر بلڈ کرتے ہیں قوت مدافعت. اور اگر اس مدافعت کو there is only one solution to this corona، اور وہ یہ کہ اپنی امیونٹی کو بلڈ اپ کریں، اپنی امیونٹی کو اس حد تک سٹرونگ کریں. جیسے کہ آپ نے پہلے سنا ہوگا ابتدا میں جب کرونا آیا کہ یہ بوڑھوں کو زیادہ افیکٹ کر رہا ہے. اب تو جوانوں کو بھی، کیا بچوں کو بھی افیکٹ کر رہا ہے. کن کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے؟ جن کی امیونٹی ویک ہے، جن کے اندر سے بیماریاں کو مقابلہ کرنے کی صلاحیت کمزور ہو چکی ہے. دوسرے سادہ لفظوں میں دیٹ از قوت مدافعت ان کی کمزور پڑ چکی ہے، ان کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے. اور قوت مدافعت کن کی کم پڑتی ہے، کن کی کمزور ہوتی ہے. اور اس کو مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنی قوت مدافعت کو کیسے سٹرونگ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اپنی قوت مدافعت کو یا اپنی اندر کی قوت کو ان بیماریوں کے خلاف، تمام بیماریوں کے خلاف، اور خاص طور پہ اس کورونا وائرس کے خلاف جس نے اتنا ڈر خوف پھیلایا ہوا ہے، اس کے مقابلے کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. جب ہماری قوت مدافعت مضبوط ہوگی ٹو فائٹ دس وائرس، کہ جب ہم پہ اٹیک کرتا ہے، اور اگر ہمارا دفاعی نظام اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ اس کو اوور کم کر لیتے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. کافی لوگ ایسے ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کرتے ہیں کہ اچھا وہ کرایا تھا یار، اچھا پتہ لگ گیا کہ وہ کرونا آیا تھا، گزر گیا. آیا تھے کچھ افیکٹس، کھانسی، نزلہ، ہلکا سا زکام ہوا، اینڈ دیٹ از آل. یہ امیونٹی کیسے ویک کرتے ہیں، یہ ویک کیسے ہوتی ہے اور اسٹرانگ اس کو کیسے کرنا ہے؟ پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ آپ کی ڈائٹ ہے. بہتر ڈائٹ، بہتر نیوٹریشن، بہتر کھانا. یہ برگر اور شاورمے، ان میں کوئی وٹامنز نہیں ہوتے، ان میں کوئی وٹامنز اینڈ منرلز کے علاوہ کوئی پروٹینز بھی نہیں ہوتی. آپ ذرا نیوٹریشن ایسی لیں جو ڈائٹ ایسی لیں جس میں نیوٹریشن زیادہ ہو، اور جو آپ کی قوت مدافعت، آپ کو جسم کو طاقت دے سکیں. طاقتور جسم ہوگا. بیماری اس وقت حاوی ہوتی ہے، کوئی بھی بیماری ہو، جب ہماری قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے، ہمارے اندر کا دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے. اس کو سٹرونگ کریں. اور پہلا اس میں بات یہ ہے نیوٹریشن اپنی بہتر رکھیں. اس میں تمام ایسی ڈائٹ لیں جن میں وٹامنس ہوں. میں بھی وٹامنس پہ بھی آؤں گا کہ امیونٹی میں کون سے وٹامن زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. تو ایسی نیوٹریشن لیں، ایسی ڈائٹ لیں، ایسا کھانا پینے کا انداز تھوڑا تبدیل کریں کہ جو آپ کو ہیلدی رکھ سکے.
ایک نارمل کام کاج کرنے والے، بہت ہلکے کام کاج کرنے والے کو 1500 سے 2000 کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے، بھاگ دوڑ کرنے والے کو 3000 کیلوریز کی، اور اتنی تو آپ لیں نا کہ 2000 to 3000 کیلوریز اپنی ورک آؤٹ خود کر لیجئے کہ کن چیزوں میں کیا کیلوریز ہے. آج کل تو نیٹ پہ سب کچھ اویلیبل ہے. لیجئے کیلوریز اور اپنا دفاعی نظام کے کنٹریبیوشن کریں اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. سیکنڈ پوائنٹ اس میں کہ آپ ایکسرسائز کرنی ہے. ایکسرسائز وہ نہیں جو آپ جم میں کرتے ہیں یا گھر میں بیٹھ کے گیموں کمپیوٹر پہ کھیل لی یا اس میں. ایکسرسائز آپ کی قوت بدن کو بڑھاتی ہے. وہ جو نیوٹریشن آپ لیتے ہیں جب آپ پارک کے جا کے جاگنگ کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، یوگا کرتے ہیں، کوئی اور ایکسرسائز کرتے ہیں، ڈفرنٹ ٹائپ آف ایکسرسائز. آئی وونٹ گو انٹو ڈیٹیل آف دیز ایکسرسائزز، لیکن اس میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس قسم کی بھی فزیکل ایکسرسائز ہو وہ آپ کی باڈی کو کے لیے اچھی ہے، قوت مدافعت امیونٹی کو مضبوط بناتی ہے. لیٹس سی آپ پارک میں واک کرنے بھی جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ جو آپ کے لنگز ہیں جن پہ یہ کرونا سب سے پہلے اٹیک کرتا ہے، یہ آکسیجن لینے کی صلاحیت کو، جو ہمارے ہارٹ میں آکسیجن جاتی ہے اور ہارٹ کو انریچمنٹ ملتی ہے. بلڈ جو سرکولیٹ کرتا ہے ہارٹ کی ہر بیٹ کے ساتھ، اس میں آکسیجن جتنی ریچ ہوگی اتنا بلڈ ہمارا انریچ ہوگا. یہ کہاں سے آئے گی؟ ہمارے ایک ایئر سیک سے. ابتدا میں کروڑوں ایئر سیکس ہوتے ہیں جوانی میں، لیکن آہستہ آہستہ بلغم، پالوشن اور ان چیزوں سے وہ کمزور پڑتے جاتے ہیں. جب آپ پارک میں واک کرتے ہیں تو پھیپھڑوں کے علاوہ there are 7200 nerve endings in the sole of the feet، اور وہ ان کو باڈی دماغ سے لے کے پاؤں تک ہر جگہ پہ ان کو اسٹیمولیشن ملتی ہے. تو ایکسرسائز از ویری یوزفل آپ کی امیونٹی کو بڑھانے کے لیے. جس ٹائپ کی بھی آپ فزیکل ایکسرسائز کرنا چاہیں پلیز ڈو اٹ. جو نیکسٹ چیز ہے وہ اس میں آپ کا سونا. 7 to 8 hours of sleep is must. اگر جو بہت کم نیند لیتے ہیں ان کو ایک تو دماغ اور جسم و جان جھنجھلائی رہتے ہیں، آہستہ آہستہ امیونٹی ویک ہونے لگتی ہے. اور یہ دماغ میں ان کو بھی بتا دوں کہ جو بہت ہی کم نیند لیتے ہیں آہستہ آہستہ دماغ کے جو ایریا ہے وہ سکڑنے لگتا ہے، نیورونز کم ہونے لگتے ہیں، دماغ کا وزن تک کم ہو جاتا ہے، سکڑنے لگتا ہے. تو انف سلیپ is essential to improve your immunity. ہم جب سوتے ہیں تو ہمارے اندر کا دفاعی نظام جو ہے، ہمارا اندر کا جو ریپیئر نظام ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بتایا ہے کہ نیند کے وقت وہ سارا ریپیئر ہوتا ہے. جو دن بھر کی تھکاوٹ ہے، جو سیلز کی ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں ہمارے سیل، وہ ریپیئر ہوتے ہیں. اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو فریش ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ سب کچھ ریپیئر ہو چکا ہوتا. فورتھ اس میں چیز کہ آپ سٹریس دماغ سے، جو عادت کچھ لوگوں کی ہوتی ہے کہ ہر وقت سٹریس میں رہنا، باس ہے باڈی کا دماغ، آپ تھوڑی سی ٹینشن اس میں محسوس کرتے ہیں، پوری باڈی جو ہے وہ اس کو جھنجھلاہٹ ہو جاتی ہے، ساری باڈی اس کا اثر لیتی ہے. دھمک کی طرح یہ ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس جو ہے ہماری باڈی کو چاٹنے لگتے ہیں اور ویک کر دیتے ہیں امیونٹی کو. سٹریس لینے کی عادت چھوڑ، جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، کیونکہ وہ رکتا نہیں ہے. جو ایک دفعہ شروع ہو جاتا ہے، جیسے وہ مشہور شاعر نیازی صاحب کہتے ہیں کہ جو ہونا ہے ہونا ہی سی، کہ ہونی کدی روکیاں رکدی نہیں. گل جو ایک باری شروع ہو جائے پھر وہ ایویں مکدی نہیں. تو جو ہونا ہے ہونا ہے. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. فکر کرنے کی، ڈپریشن سوچنے کی، میرے ساتھ کیا ہوا، میں نے کیا کیا، ایسا کیوں ہوا، ناکامی کیوں ہوئی، سب چیزیں جو ہونا ہے ہونا ہے. اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے. اور یقین رکھیں کہ جو آپ کی محنت ہے وہ کبھی رائگاں نہیں جائے گی. اور انگزائٹی، سٹریس، ڈپریشن ان کو چھوڑ دیں. جب دماغ سٹریس نہیں لے گا تو باڈی میں اچھے ہارمونز پیدا ہوں. اچھے ہارمونز، گڈ ہارمونز آپ کی باڈی کو مدد دیتے ہیں امیونٹی پیدا کرنے میں. نیکسٹ، کچھ وٹامنز جو ہیں اسپیسیفک وہ باڈی کو فائدہ پہنچاتے ہیں. مثلا اس میں وٹامن بی کمپلیکس اور اسپیسیفکلی B6. جو سی وٹامنز ہیں زیادہ سے سٹرس فوڈ وغیرہ میں، یہ مالٹے، کنو، گریپ فروٹ اور ان چیزوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ان کی افادیت بہت زیادہ ہے آپ کی امیونٹی کو پیدا کرنے کے لیے. وٹامن ڈی بھی یوزفل ہے اور اسینشیل ہے. اسی طرح وٹامن ای از ویری یوزفل، آپ کی امیونٹی کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے. اور زنک بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. کچھ وٹامنز بھی ایسی خوراک لیں جن میں یہ چیزیں شامل ہیں. اینڈ ابو آل
योर स्ट्रक्चर, नर्वस सिस्टम के 3 हिस्से हैं मोहतरम, आप जानते होंगे। दैट इज ब्रेन बीइंग द हेड ऑफ द बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड जहां से तमाम तर बॉडी की रिफ्लेक्सेस कंट्रोल होती हैं, तमाम तर, एज यू कैन सी ऑन द चार्ट। पूरी रिफ्लेक्सेस दिमाग कंट्रोल करता है थ्रू स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व्स, जो तीसरा हिस्सा है इसका। और इनके रास्ते जब कंट्रोल करनी है तो इसमें प्रॉब्लम तब आना शुरू हो जाता है जब जिनसे हड्डियां बनी हैं, दैट इज कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड, इनमें जब कमी आने लगती है, आजकल सब कुछ तो मिलावट ज़्यादा मिलता है, और आहिस्ता आहिस्ता जब एज बढ़ने के साथ इनमें कमी आने लगती है तो फिर स्पाइनल कॉर्ड में हर 2 वर्टेब्रस के दरमियान में डिस्क है, लचक के लिए हमारे शॉक अब्जॉर्बर दिए हैं अल्लाह ताला ने। उनमें जब फ्लक्चुएशन आने लगती है, डिस्क प्रोट्रूड हो जाती है, डिस्क बल्ज हो जाती है, सबलक्सेशन आने लगती है, डिस्क हर्निएशन फ्यू केसेस में हो जाती है, तो थीकल सैक जो है, रिफ्लेक्सेस जो है, आराम मगज के असाब जो है वो दब जाते हैं, जिससे वो पर्टिकुलर एरिया, लेट से गर्दन कंधों C6 में आया तो गर्दन कंधे बाजू अफेक्ट हो गए, L3, L4, L5 में आया तो नाफ के नीचे वाला इलाका जो है, टांगें और ऑल ऑर्गन्स विल गेट वीक। तो इनको ये विटामिन्स एंड मिनरल्स पूरे रखें अपनी बॉडी के, 4 महीने बाद टेस्ट करा लिया करें अपना, क्योंकि ब्लड की लाइफ, लेट से रेड ब्लड सेल्स की 4 महीने, 120 डेज। और इसी तरह जैसे आप अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग करा अपने बेहतर उसकी माइलेज के लिए या उसकी लाइफ के लिए जो बेहतर है, पीरियोडिकल मेंटेनेंस के लिए जाते हैं ना अपने मैकेनिक के पास, तो आपकी भी बॉडी जो एक गाड़ी की तरह चल रही है, सारा दिन भागती दौड़ती है, कामकाज करती है, सोचती है, उछलती कूदती है, दिन भर आप कामकाज करते हैं, उठते बैठते हैं, इनमें भी वीकनेस आने लगती है। और जब वीकनेस आने लगती है तो इनको भी मेंटेनेंस की ज़रूरत है, और मेंटेनेंस कायरोप्रैक्टर के पास है। जब सबलक्सेशन आ जाए तो बाहर के ममालिक में जहाँ पे अब लेट से जापान में अब 80s जा रही हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पाकिस्तान में जस्ट 67.5। और अब ये फ़र्क क्यों है? मुख्तलिफ दूसरी भी वजूहात हैं, लेकिन वो रेगुलरली हर महीने मेंटेनेंस के लिए, फिजिकल बॉडी की अलाइनमेंट के लिए, इसकी जो स्ट्रेस आ गई है, इसमें जो फ्लक्चुएशन आ गई है, जो सबलक्सेशन आ गई है हमारे स्ट्रक्चर में, उसको बेहतर करने के लिए हर महीने कायरोप्रैक्टर के पास जाते हैं। वक्तन फ़क्तन टाइम निकालिए कि आप अपनी कार की मेंटेनेंस कराने जाते हैं तो अपनी गाड़ी, जिस्म की गाड़ी की भी आप मेंटेनेंस करा लें, कायरोप्रैक्टर के पास जाइए, वो इसकी अलाइनमेंट कर दे, तो जो कंप्रेशन आई हुई है मुख्तलिफ जगह पे वो दूर हो जाए। तो मैं गुजारिश आपसे ये कर रहा था मोहतरम नाजरीन कि ये कोरोना का डर खौफ तभी निकलेगा जब आपने अपने को मजबूत कर लेंगे, जब आपके अंदर फाइटिंग की सलाहियत पैदा हो जाएगी, जब आप इस बॉडी इस काबिल हो जाएगी कि वो स्ट्रेंथ में होगी, इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा, फिर कोई भी वायरस अटैक, चाहे कोरोना हो, कोई भी वायरस हो, कोई भी डिजीजेस हो, इंशाल्लाह आप सबका मुकाबला कर सकेंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहतमंद रखे, कभी बीमार ना करे, कभी इस मोजी मर्ज में मुब्तला ना करे। अल्लाह हाफिज।